اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت، جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، کہ جو میں نے تم پر انعام کی، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ یہ اذکرو کا تعلق جس طرح نعمتی التی کے ساتھ ہے، اسی طرح انی فضلتکم کے ساتھ ہے، کہ یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اور یہ یاد کرو کہ بے شک میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا مطلب ہے عبداللہ۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان سے چلنے والی نسل بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی پیغمبر مبعوث ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا اجمالی طور پر، پھر ان کی حرکات بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام ان کی طرف آئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی۔ آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ کتنی ناشکری، ناقدری اور نافرمانی اس قوم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں پائی جاتی تھی۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود یہ باز نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت ڈال دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور محتاجی قیامت تک کے لیے ان کا مقدر بن گئی۔ دنیا میں اس وقت سب سے قدیم مذہب یہودیوں کا ہے، لیکن اتنا قدیم ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل پر قابض ہیں، وہ بھی جائز ملک نہیں، ناجائز ملک، اقوام متحدہ کی لونڈی اور یورپ کا ناجائز بچہ اسرائیل، اور اس کا ایک لمحے کے لیے بھی قیام ممکن نہیں ہے مغربی طاقتوں کے بغیر۔ اسلام سب سے کم عمر مذہب ہے آسمانی مذاہب میں، اور اپنے انتہائی زوال کے زمانے سے گزر رہا ہے۔ مسلمانوں کا دور زوال ہے، اور تاریخ کے بدترین دور زوال ہے۔ اس کے باوجود 50 سے زیادہ ممالک عالم اسلام کے پاس، اور ایسی ایسی تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں، جنم لیتی رہتی ہیں، کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں نے اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کو جو بالواسطہ اور بلا واسطہ لڑنے کے لیے آئے تھے، افغانستان کی سرزمین میں زمین بوس کر دیا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، اسلام کی حقانیت ہے اور اسلام کا معجزہ ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں عنایت فرمائی، بار بار تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ اب اختتام پر اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہی بات یاد دلا رہے۔ خطیب خطبے کے شروع میں اب خلاصہ بیان کرتا ہے بیان کا، پھر وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، آخر میں پھر کہتا ہے کہ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے۔ قرآن کا نزول خطیبانہ انداز پر اور خطیبانہ طرز پر ہوا ہے۔
قرآن پاک میں پہلے کوئی چیز اجمالی بیان کی جاتی ہے، پہلے کوئی چیز قرآن پاک میں اجمالی بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اجمال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہوا، اب پھر اجمال کے ساتھ بیان کیا جا رہا آخر میں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، انعمت، جو انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ کافی نہیں ہوگا، کام نہیں آئے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے، کافی نہیں ہوگا کوئی نفس کسی نفس سے، کام نہیں آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، مدد فراہم کرنے کے جتنے ذرائع ہیں سب مسدود ہو جائیں گے، سب بند ہو جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، ولا یقبلو، اور قبول نہیں کیا جائے گا، منہا، اس کی طرف سے، عدل، معاوضہ، عدل برابری کو کہتے ہیں، معاوضے کو کہتے ہیں، اسی لیے عدل کا معنی انصاف ہے، کسی کو عدل مل گیا، انصاف مل گیا، بدلہ مل گیا، معاوضہ مل گیا۔ ولا یقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، منہا، اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، نفس کی طرف سے، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس نفس کی طرف سے، اس انسان کی طرف سے، عدل، کوئی معاوضہ۔ ولا تنفعها، اور فائدہ نہیں دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جو آدمی کفر پر دنیا سے چلا گیا، جس آدمی کی موت کفر پر ہو گئی، جس آدمی کی موت کفر پر ہو گئی، اس کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ سفارش، شفاعت اس کے کام آئے گی جو صاحب ایمان ہے، انبیاء کی شفاعت، بزرگان دین کی شفاعت، حفاظ کرام کی شفاعت، علماء کرام کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، تو نیک لوگوں کی سفارش ان کے کام آئے گی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، قبول نہیں کیا جائے گا معاوضہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہیں فائدہ دے گی اس کو سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کوئی معاوضہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، معاوضہ کوئی پیسے ویسے لے کر چھوڑ دیا جائے وہ بھی نہیں، سفارش کوئی تعلق کام میں آ جائے وہ بھی نہیں، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی اور ذریعہ مدد کا جو ممکن ہے کہ کوئی زبردستی چھین لے، زبردستی کوئی کسی کو بچا لے، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر انسان کے پاس مال نہ ہو جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، تو کوئی نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے، کوئی ترس کھا لیتا ہے، کسی کو رحم آ جاتا ہے، کوئی صدقہ خیرات مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اولاد والدین کو کچھ نہیں دے گی، والدین اولاد کو کچھ نہیں دے گی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بہن بہن کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، الغرض کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو انسان انبیاء کے جتنا قریب ہے اس پر اتنی ہی آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو آزماتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، لیکن وہ اوروں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ کتنا مضبوط ہے،
میرے اس بندے کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آزمائش کے وقت میں ڈٹ جانا، استقامت کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کرنا، نہ دبنا، نہ جھکنا، نہ بکنا، اور نعرہ تکبیر بلند کرنا اور کہہ دینا کہ انسانیت کا شرف بچا لینا چاہیے، انسانیت کا شرف بچا لینا چاہیے، جھکنے پہ آئے سر تو کٹا لینا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی کیسی آزمائشیں آئیں، حضرت عمار بن یاسر کیسی آزمائش ہے، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، پتھر کی سل رکھ دی جاتی، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کٹ گئے، شہید ہو گئے، پٹ گئے، مر گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے اس میں کوئی تزلزل نہیں ہے، کوئی استقامت میں کمی نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انبیاء کو، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، بڑوں کو آزما کر چھوٹوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، کیسی آزمائشیں آئیں، تمہارے اوپر جو حالات ان کی تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو طلاق ہو گئی، کوئی بیمار ہے۔ کبھی سوچا کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے اوپر جو آزمائش تھی وہ کتنی بڑی تھی؟ قرآن اس لیے تو نہیں ہے محض کے تلاوت کر لی جائے اور برکت حاصل کر لی جائے اور بس، کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ کے بخش دیا جائے، رمضان آ جائے تو تھوڑی تلاوت کر لی جائے اور کبھی کبھی قرآن خوانی کر لی جائے، اس لیے تو نہیں ہے۔ یہ سارے کام برکت کے لیے ٹھیک ہیں، اصل کس لیے ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، موعظت کے لیے، تذکر کے لیے، تذکیر کے لیے۔ تو ہم قرآن میں جب پڑھتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حالات بتاتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، آزمایا ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ذریعے۔ کیا آزمائشیں تھیں، پورے جہان کے اوپر ڈال دی جاتی تو پورا جہان ڈہ جاتا، نہ برداشت کر سکتا۔ پہلے گھر چھڑوایا، اپنا علاقہ چھوڑ دو، تنے تنہا اکیلے، باپ نے مخالفت کی، وقت کے بادشاہ نے مخالفت کی، جلتے ہوئے آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا، اتنی بڑی آگ کہ اوپر سے پرندہ گزرے تو جھلس کے گر جائے، کباب بن جائے، دور دور تک اس کی لپٹیں جاتی تھیں، مجال ہے کوئی قریب پہنچ سکے۔ ڈالنے والوں نے بھی منجنیق ٹائپ کسی چیز میں ڈال کے پھینکا آگ کے اندر، درمیان میں آزمائش، اللہ نے گل و گلزار بنایا، وہاں سے نکلے، علاقہ چھوڑا، اولاد نہیں ہوتی تھی، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، شادی ہو جائے، 2 سال گزر جائیں تو یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، 3 سال 5 سال سے اولاد نہیں ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، 120 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، مایوس نہیں ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، پھر اللہ سے مانگ، اللہ نے بچہ دے دیا اسماعیل کی شکل میں، کہا بس اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ دو، کہاں، یہ بھی بتانے کی اجازت نہیں، یہ بھی نہیں بتایا، بس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلو، چل پڑے، جہاں کہیں کوئی اچھا مقام آتا، یہ مقام، کہتے نہیں، پھر کوئی پانی کی جگہ آتی، سبز و شاداب، کہتے نہیں، بیابان، جنگل، چٹیل میدان، جلے سڑے پہاڑ، مکے میں لے جا کر چھوڑ دیا، یہ ہے آپ کی جگہ، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی، تھیلی میں تھوڑی سی کھجوریں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم کہ چلو آپ واپس، حضرت ہاجرہ لپٹ گئیں، الی من تکلنا یا ابراہیم، ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ سمجھانے کی بھی اجازت نہیں، ذہن سازی کی بھی اجازت نہیں، بتانے کی بھی اجازت نہیں، خاندان بھرا ہوا، سارا شہر آباد، کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانا چاہے چند دن کے لیے بغیر بتائے، ہنگامہ کھڑا ہو جائے، گھر میں ہے، دولت ہے، سارے اسباب موجود ہیں، بن بتائے چند دن کے لیے چلا جائے تو ہنگامہ بپا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی،
وہ بیابان میں، جنگل میں، صحرا میں، تنہائی میں، اکیلے میں، شیر خوار دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے کس کے سہارے، کوئی جواب نہیں۔ پھر خود ہی ذہن میں بات آتی، کہتے آمرک اللہ یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا؟ گردن ہلا کے جواب دیا ہاں۔ کہنے لگی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز۔ رات کی تنہائی، سناٹا، چاروں طرف سے شیر، جنگل کے درندے، بھیڑیے، خطرناک جانور، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا۔ حضرت ہاجرہ نے ایک حصار قائم کیا، ایک دائرہ کھینچا، اللہ کے بھروسے پر لیٹ گئی۔ ساری رات جنگل کے درندوں نے پہرا دیا۔ وہ نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے۔ پانی ختم ہو گیا کچھ ٹائم کے بعد، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ لمبا واقعہ، دوڑ لگائی حضرت ہاجرہ نے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے، حضرت جبرائیل آئے، ایڑیوں کی جگہ پر مارا، وہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آب شفا بنا دی۔ کیسی آزمائش! یہ میرے اور آپ کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑے بڑوں کی آزمائش ہوئی، تم پر کوئی پریشانی آتی ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ ڈر کیوں جاتے ہو؟ اعمال کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ دبک کیوں جاتے ہو؟ میدان عمل میں رہو، اللہ سے مانگو، رو رو کے، گڑ گڑا کے، آہوزاری کے ساتھ، اعمال کو ترک نہیں کرنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس نے ان کو پورا کر دیا۔ یہ اللہ نے گواہی دی کہ ہم نے آزمایا لیکن ابراہیم ہماری آزمائش پر کھرے اترے۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا، انی جاعلک، میں بنانے والا ہوں تم کو، للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، امام، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، امام جس کی پیروی کی جائے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان، سارے کے سارے بغیر کسی اختلاف کے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے، اور مسلمانوں کے تو ہیں ہی ہیں، ہم تو ہیں ہی ملت ابراہیمی پر، ہمارے نبی تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی کہ ایک امت مسلمہ ہو، ان میں ایک نبی ہو، لوگوں کو کتاب پڑھ کر سنائے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ حضور حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ قال، فرمایا اللہ نے، انی جاعلک، میں بنانے والا ہوں آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، امام۔ قال، حضرت ابراہیم نے اچھا موقع سمجھا، موقع مناسب جانا۔ قال، کہنے لگے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، کہ یا اللہ تو نے مجھے امام بنایا، میری اولاد میں سے بھی بنا دے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ نے فرمایا، لا ینال عہدی، نہیں پہنچے گا میرا عہد، الظالمین، ظالموں۔ دعا قبول کر لی کہ آپ کی اولاد میں سے بھی امام بناؤں گا، لیکن ظالموں کو یہ عہد نہیں پہنچے گا، ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ ظالم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کو امام بنایا جائے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، وَإِذْ، اور جب، جعلنا، بنایا ہم نے، البیت، بیت اللہ کو، مثابۃً، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، لوٹنے کی جگہ، مثابہ، وہ مقام جہاں بار بار رجوع کیا جائے۔ کیسا مصاب ہے بیت اللہ، جو نہ گیا ہو اس کا بھی دل مچلتا ہے، اور جو جا چکا ہو اس کا زیادہ مچلتا ہے، اور جو زیادہ دفعہ جا چکا ہو اس کو اور زیادہ مچلتا ہے۔ رہا نہیں جاتا، جو نہ گیا ہو اس کا دل کرتا ہے، لیکن جو گیا ہو اس کا دل مچلتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیت، بیت اللہ کو، مثابۃً، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، ایسے امن کی جگہ
کہ انسان جو بھی نہیں مار سکتا، کسی چیز کو مار بھی نہیں سکتا، اگر کوئی قاتل بھی وہاں پناہ لے تو اس کو بھی نہیں مارا جا سکتا، حرم سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں مکے میں کچھ باغیوں نے بیت اللہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ایرانی نسل زندیق قسم کے لوگ بیت اللہ پر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مسجد حرام پر قبضہ کر لیا، لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ پاکستان کی آرمی گئی، پاکستانی فوج نے وہاں سے ان کو نکالا، حرم کے اندر پانی چھوڑا، پانی میں کرنٹ چھوڑا، وہ باہر نکلنے پر مجبور ہوئے، حرم سے باہر نکال کے ان کو گرفتار کر کے پھر لے گئے۔ تو حرم کے اندر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، ایسے امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا اور بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم پر حضرت عمر پہنچے، حضور سے گزارش کی، اللہ کے نبی جی چاہتا ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ نے آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، قیامت تک یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، ہر طواف کے بعد، ہر طواف کے بعد۔ اور یہ حضرت عمر کی خواہش پر آیت نازل ہوئی، موافقات عمر میں سے ہے۔ موافقات عمر کا مطلب کہ وہ آیتیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موافقت میں نازل ہوئی، ادھر حضرت عمر نے کوئی ارادہ کیا، نیت کی، خواہش ظاہر کی، اللہ نے اس کو قرآن میں حکم بنا کر نازل کر دی۔ یہ ان میں سے ایک جگہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیت، بیت اللہ کو، مثابہ، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم بیت اللہ تعمیر کرتے تھے۔ جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی تھی پتھر اوپر جاتا تھا، جب حضرت ابراہیم اترنا چاہتے تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا۔ آج تک اس پتھر پر نشان قدم حضرت ابراہیم کے پڑے ہوئے، ایسا بابرکت مقام۔ وعدنا اور حکم دیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان یہ کہ طاہرا پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجد حرام، بیت اللہ کی طہارت، پاکیزگی ظاہری اور باطنی، اس کی ذمہ داری لگائی حضرت ابراہیم کی، بتوں سے پاک، ظاہری نجاست سے پاک۔ وعدنا اور حکم دیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، عہد کیا ہم نے، عہد لیا ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف، لفظی معنی، لیکن اس کا مطلب ہے حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو، ان یہ کہ طاہرا پاک رکھیں، دونوں کو حکم، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ھذا بلدن اس شہر کو، آمنا امن والا، اے رب، وَإِذْ قال اور جب کہا ابراہیم، ابراہیم نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن اس شہر کو، آمنا امن والا، وارزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا، رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا۔ 2 چیزیں مانگی، امن اور معیشت کی بحالی۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل۔ کہیں پر معیشت بہت زیادہ ہے، مال کی بہتات ہے، لیکن امن نہیں ہے، گھر سے باہر نکلو تو لٹ جاتے ہیں، کوئی دہشت گردی کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی مار دیا جاتا ہے۔
تو ایسے معیشت کا کیا فائدہ کہ آدمی باہر بھی نہ نکل سکے. لہٰذا امن بہت ضروری. اور اگر امن ہو لیکن معیشت نہ ہو تو امن جتنا مرضی ہے، لیکن جب باہر نکلنے کے لیے 100 روپے بھی نہیں رکشے کا کرایہ تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا انسان ایسے امن کو کہ جس میں رکشے کا کرایہ بھی نہ ہو؟ لہٰذا امن بھی ضروری اور معیشت کی بحالی بھی ضروری. حضرت ابراہیم نے دونوں مسئلے حل کروائے اللہ تعالیٰ سے. اے میرے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، بنا دے شہر کو امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کا. پھلوں کے رزق کا مطلب کیا؟ پھل اس کو ملتے ہیں جس کو پہلے 2 وقت کا کھانا ٹھیک ملتا ہو، وہی آدمی پھل کھا سکتا ہے. پھل کا مطلب خوشحالی، تو خوشحالی کی دعا مانگی. من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ایمان والوں کے لیے کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے. کس کو؟ من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، فامتعہ، میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا. کا دنیا میں کافروں کو بھی ملے گا. حضرت ابراہیم نے صرف ایمان والوں کے لیے مانگا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا میں کافروں کو بھی دوں گا. دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا فائدہ، ساری کائنات بھی کسی کو دے دی جائے تب بھی قلیل فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر اس ساری کائنات کی قیمت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. تو ساری دنیا قلیل ہے. ومن کفرا، جس نے کفر کیا، فامتعہ، میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا. لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا. ثم، پھر، اضطرہ، مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. دنیا کا فائدہ پہنچے گا اسے بھی، دنیا کا فائدہ، دنیا کی دولت، اسباب دنیا میں اس کو ملیں گے، لیکن بالآخر ثم اضطرہ، پھر اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.